بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوح بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑھے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلا۔ اس گڑھے سے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور اس نے مجھے پکارا، کہا، اے عبداللہ، اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارتا رہا اور یہاں تک کہ وہ اپنے گڑھے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے دیکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ زید بن سلت نامی ایک منافق نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عثمان کی خبریں بتاتے ہیں، مگر وہ اپنی اونٹنی ہی کی خبر نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص متعلق میرے متعلق ایسا کہتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی خبر دینی ہوتی ہے میں اسے جانتا ہوں، اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری اونٹنی فلاں وادی اور فلاں گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی تکمیل ایک درخت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی اس کی تکمیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی ہے، اور اونٹنی وہیں کھڑی ہے، جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور اونٹنی کو وہیں کھڑے پایا اور اسے لے آئے۔ اس کے بعد جنگ فارس میں ایک قلعہ کو مسلمانوں نے گھیر لیا اور مجوسی اس اندر کے محصور ہو گئے کہ اس قلعہ میں ایک حسین عورت تھی، اور اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک حسین مسلمان کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئی، اور اس عورت نے اپنا ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ اس مسلمان کو اس عورت کے پاس لے آئے۔ قاصد نے جب اس شخص کو اس کا پیغام دیا تو وہ بولا کہ تم اسے جا کر کہہ دو کہ تو اپنی ظاہری اور باطنی قلعہ صرف خدا کے لیے ہمارے سپرد کر دے۔ عورت نے جواب دیا، ظاہری قلعہ تو میں سمجھ گئی، مگر باطنی قلعہ کو میں نہیں سمجھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس نے جواب بھیجا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا دل بھی خاص اللہ کے لیے سونپ دے۔ یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ کہا، اچھا، میں نے اپنا دل اللہ کو سونپ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا۔ عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا، تمہارے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، چلو ہمارے سردار حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے ہاتھ مسلمان ہونا۔ چنانچہ جب اسے امیر لشکر حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، میرے والد امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر۔ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار پر لے چلو۔ چنانچہ اسے روضہ انوار کے پاس لایا گیا تو اس عورت نے جوں ہی قبر انوار کو دیکھا تو کلمہ شہادت
پڑھ کر اسی وقت اپنی جان دے دی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ like this video to get more video. Thanks for everything.